وسیلہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کے ذریعے غیر تک پہنچا جائے، جس کے ذریعے غیر تک انسان پہنچ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ تو انسان دنیا میں جہاں محتاج ہے وسیلے کا، کوئی بھی چیز حاصل کرنی ہو اس کا کوئی نہ کوئی ہیلا کرنا ہے، وسیلہ کرنا ہے۔ تو جب انسان اللہ کو تلاش کرنا چاہے گا، جب انسان اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے گا تو بھی اسے وسیلے کی ضرورت پڑے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اسی وسیلے کا ذکر فرمایا سورۃ المائدہ کے اندر، ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کو، مومن کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ وسیلہ تلاش کرے، اور اس کائنات کے اندر اللہ تک پہنچنے کا جو سب سے بڑا وسیلہ ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی وسیلہ نہیں جس کے ذریعے انسان اللہ تک قرب حاصل کر سکے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا قل ان تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سے اللہ محبت کرے، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ تم سے کب محبت کرے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب کب بنائے گا؟ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام سے ارشاد فرمائیے اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو تو ارشاد فرمایا فاتبعونی، تو میرے محبوب علیہ السلام کی اتباع کرو، محبوب علیہ السلام کا وسیلہ تلاش کرو۔ تو ارشاد فرمایا کہ انعام کیا ملے گا؟ ارشاد فرمایا یحببکم اللہ، ابھی تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تلاش کرو گے اور مصطفیٰ کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرو گے تو پھر تمہیں دعوے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔